سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو, جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے, جو تیری ساتھ آیا ہے, جسے جادوگر کہتی ہو, جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو, وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ, میں تیرے سامنے موجود ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. دوستو آج میں پھر سے آپ حضرات کے سامنے قاری ہانی ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوا ہوں, جس کا ٹاپک اور موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ. یہ بیان آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل اور فائدہ مند ہونے والا ہے. یہ ایموشنل بیان ہے. اس بیان کو سن کر آپ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں کر پائیں گے. اس بیان کو توجہ سے سنیے گا, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا, میرے گھر میں جادو پھیل گیا, میری نوح مسلمان ہو گئی, میرا بیٹا مسلمان ہو گیا, اس نبی کے جال میں پھنس گیا, میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں, جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں, اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں, یہ سامان مجھے دے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دیے. اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی. میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا, میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا, جادو پھیلا دیا, نئی نئی چیزیں آ گئی, پرانا دین ختم کر دیا, میرے گھر کی رسوائی ہو گئی, میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں. جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی, ٹھکانے پہ پہنچ گئی, سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی او میرے بیٹا جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں, جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں, میرا دین بچ گیا, میرا ایمان بچ گیا, میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو, جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے, جو تیری ساتھ آیا ہے, جسے جادوگر کہتی ہو, جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو, وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ, میں تیرے سامنے موجود ہوں. اٹھ کھڑی ہوئی, حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ پکار اٹھی, بڑھیا اسلام. آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے. جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے, کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے, پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے, سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے, باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے. اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے. یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی, اور حلال کھائے تو مولوی, اور پاک دامن رہے تو مولوی, زنا سے بچے تو مولوی, قتل سے بچے, تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے. یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں, ہمارا کیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے, وزیر کے لیے, پیر اور فقیر کے لیے, ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے, سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے. اس میں کسی کے لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں, وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں. دوستو یہ تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے سامنے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا, حالانکہ وہ بوڑھی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیکھے نفرت کرتی تھی,
لیکن جب اس کو پتہ لگا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ فوراً اسلام قبول کر لیا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو بے شک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ اخلاق والے تھے، ان جیسے اخلاق والا آج تک نہ ہی کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہیں، ہم بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے اخلاق بنائیں تاکہ غیر لوگ بھی ہم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں بھی تیار۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا، نہ تمہارا وہاں جی لگے گا۔ چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی۔ اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی اور اعلان کر دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے۔ قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے۔ کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد، اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی، اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو۔ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ تو بیٹھا، مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، فوراً سنبھلا،
उसने पूछा ना क़यामत कब आएगी, अल्लाह के नबी ने जलाल में फरमाया क्या तैयारी कर रखी है। क्या कहेगा? सारे कौन है सुभान अल्लाह। साहबी ऐसा संभला, कहने लगा आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है। अल्लाह अल्लाह, के सिवा क्या है? क्या जवाब दिया। सलम के जवाब कहता आका मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है। मेरे पास तेरी मोहब्बत के सिवा क्या है? क्या खूबसूरत जवाब। तुम जैसा होता तो कई रोजों का सहारा लगाता, कोई नमाजों की बात करके खो देता, कोई सखावत की बात करके खो देता। क्या जवाब दिया है साहबी ने, तुम्हारे मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा सारी उम्र में। कहता काली कमली वाले मेरे पल्ले तेरी मोहब्बत के सिवा और क्या है। क्या है तेरी मोहब्बत के सिवा? सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने मुस्कुरा दिया। तो आज हमारे पल्ले क्या तैयारी। रात दिन कुरान कहता है तैयारी करो, वक्त आया आया वक्त, क़यामत आई, मौत आया वक्त, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं। दोस्तों ये बात हकीकत है कि हमारे पल्ले कुछ भी नहीं, हमें आखिरत की कोई फिक्र नहीं, और हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं है जो सहाबा के अंदर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। ना ही हमें आखिरत की फ़िक्र है, ना ही हमें कब्र और हशर की फ़िक्र है। बस हम हर वक्त अपनी मस्तियों में मगन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिल्कुल भूले बैठे हैं। इसी जैसे कि आपने क़ारी हनी मुल्तानी साहब की ज़ुबानी सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ अपने अंदर पैदा करें, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करें और आखिरत की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। इसलिए कुरान करीम ललकार की कहता कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, समझ लो। सुबह आई कि ना आई, शाम आई कि ना आई, आया वक्त। कुरान करीम ने हर मुमकिन तरीके से मुसलमानों की तमाम जिंदगी के शोबाजात को पूरा करने के लिए लाहे अमल दिया। मैं एक रुख आपको आज देना चाहता था, और वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के सामने किस किस्म के नमूने नहीं रखे। अखलाक और किरदार में से कौन सी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी। हम अपना पेट पहले भरते हैं, दूसरे के लिए अगर सोचते भी हैं तो वो भी बाद में। यहां मामला कुछ और है। ग़ज़वा खंदक का जमाना है, मुसलमानों पे बड़ी तंगी और बड़ी परेशानी का वक्त है। यहाँ तक कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने देखा। एक सहाबी आपके सामने हुजूर के सामने आया और उसने अपना कुर्ता अपने पेट से उठाया। उसने भूख की वजह से अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ था। सहाबा किराम देख रहे थे। उसके देखते देखते इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों से जब अपना कुर्ता उठाया, सहाबा किराम की आंखों ने देखा हुजूर के पेट पे दो पत्थर बंधे हुए थे। आज कितना खाते हो फिर भी ना शुक्री, कितना पीते हो फिर भी ना शुक्री, कितना कुछ खाने को मिल रहा है फिर भी ना शुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, ये हालत देखी, रह न सका। सहाबी फौरन दौड़ा और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर बीवी को जाके कहने लगा गजब हो गया, कमाई हो गई, कमाल ही हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख है, इतना फाका है कि आपने अपने पेट मुबारक पे दो पत्थर बांधे। दो पेट और पत्थर बांधे हुजूर पाक से। बीवी कहने लगी जल्दी जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कराओ, हम खाना खिलाएंगे। ये 2 शेर हो 1.5 शेर हो, ये जौ है, ये बकरी का बच्चा है, हम इसे ज़िबा करते हैं, बहुत जल्दी तैयार करते हैं, मैं इनको पीसती हूं और तुम जाओ जाके दावत का क्या। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आए। चूंकि खाने की मिकदार, आटे की मिकदार बड़ी थोड़ी थी, हुजूर के कान को मुंह लगा करके हजरत जाबिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आप
اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ میں پتھر باندھ رکھا ہے. اور اگر آپ کے علم میں ہو ایک دو اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو, میرے گھر میں دعوت ہے, چلو. سبحان اللہ. آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے. ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے, کمر سیدھی نہیں ہو سکتی, اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو. جابر کے گھر حضور پاس جابر نے تو اتنی بات کہی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے, سب کی جابر کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر چلے, ساری فوج. جابر بھی حیران ہو. بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے, بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا. کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا, یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے, اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا, اب کیا بنے گا. سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جابر حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے. گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا. بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی, اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا, اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دو اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے. حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. اللہ. سبحان اللہ. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی, بے شک. مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں, اب تو تلی لگانے والی تو ہیں, ماچس لگانے والی, جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں. تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے یا تو بیٹھا سنتا رہا, تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنگڑ بنوں بازار میں پھروں. دیر نہیں لگاتی, آگ لگاتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے, ایک بات بتاؤ. حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ تم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا؟ ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ, میں نے بتا دیا تھا. پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے کھلانے والا جانے. سبحان اللہ. لانے والا جانے کھلانے والا جانے. حضور کی ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی, اور حضور نے سارے لشکر کی, ہم نے تو نہیں کی نا. بے شک. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے, اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے. بے شک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود. آپ تشریف لے آئے, کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت, بولنا مت. اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو. آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا. اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا. علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا, کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی. سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر کھا گیا, سارا مدینہ کھا گیا. دوستو یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. جو کھانا صرف 2-4 آدمیوں کے لیے بنا ہوا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب آٹے میں اور سالن میں ملایا تو پھر وہ 12,000 کے لشکر کے لیے بھی کافی ہو گیا. یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سچا اور پکا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے. اس لیے ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے اپنا نبی اور رسول تسلیم کرنا چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نقش قدم پر چلنا چاہیے. اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا. چلو ہم بھی مانتے ہیں, آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا 2 کو تو کھلا کے دکھائے. ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے, آپ کی دعا کی برکت ہے. بے شک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ معجزہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا۔ بے شک معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا، آگے آپ لوگوں نے سنے ہوں، اور پھر وہ ختم ہو گئے، پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا۔ جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے، حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ، وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے۔ وہ ہڈیاں جوڑی، حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے۔ قرآن پھانسی دیتا ہے، افسانہ بنا کر پیش کرو نا، وہ بڑا جلدی مانتے ہیں۔ اللہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں، اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو غزوہ خندق ہے، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس کا، ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یوں سمجھو اب میں سورت احزاب کے تیسرے رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ، ایک تو گرمی سخت تھی، اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی کر دی۔ وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے۔ صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی، نہ کھانا، نہ روٹی، نہ جوتی، نہ کپڑا، نہ اسلحہ، نہ لینا نہ دینا، بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی، اللہ بون نہ ملی پانی کی۔ اور صحابہ گھاس کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے۔ بے شک لیکن قربان جاؤں، یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو۔ کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے، پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے، یوں ہی لوگ بھوکے پیاسے مر گئے۔ نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں کھربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکتے۔ دوستو یہ بات حقیقت ہے، ہمارے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یقین نہیں ہے جو صحابہ کے اندر یقین تھا۔ یقین تھا تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کیا کرتے تھے۔ اور ہماری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ہم زبان سے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، لباس نبی کی سنت کے مطابق نہیں پہنتے، اپنے اعمال نبی کی سنت کے مطابق نہیں کرتے، اپنے بال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کا حکم کیا، جن اعمال کی ترغیب دی، ہم ان کاموں کو نہیں کرتے۔ تو ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسا یقین ہے اور پھر کیسی محبت ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر صحابہ کی طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے۔ اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے، ان کے پاس کمی نہیں تھی، اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھے، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا دو آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا۔ سبحان اللہ، 2 آدمیوں کا کھانا۔ تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سرکار کی موت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے، تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں۔ پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے، غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا، آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟ جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دو لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفحہ طالب علم ہے نا، کہ جی ہم ساروں کو بلا کے لا، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی کھٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ تو میرے جوگا ہی تھا، وہ 70-80 کیا کریں گے یہاں کے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا، فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے گھر دعوت ہے۔ سبحان اللہ، جو بھی ملے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں اقرار بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا، پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہے تو ایک ہی پیالہ، پیالہ تو ایک ہی ہے۔ تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آوے۔ وہ تو صحابہ تھے نا، اشاروں پہ جان دیتے تھے، راستے میں جو بھی ملا، دکاندار ملا ویسا ملا، سب کو کہہ دیا، واپسی میں جو ملا لشکر اکٹھا ہو۔ سب بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا، مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا، میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا، آگے بچے یا نہ بچے میں تو دو لگاؤں گا نا اپنا پہلے، میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہوگی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا۔ سبحان اللہ، ابو ہریرہ کھڑا ہو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آ رہا، کیسے بچے گا۔ اللہ
روانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا، سارا لشکر پی کے چلا گیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے۔ فرمایا نہیں میں نبی ہوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا۔ سبحان اللہ، ساری امت کو پلا کر پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سانس لے کر کے، لمبا لمبا سانس لے کر میں نے رج رج کے پیا اور پیالے میں جھانک بھی رہا تھا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ قطرہ بھی کم نہیں۔ اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب کو پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، نوش فرمایا۔ یعنی آج اتنے لوگوں کا جھوٹا کون پیتا؟ اس افسر کو تو پلا کے دیکھنا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک پیالہ دودھ ہے جو صرف ایک آدمی کے لیے بھی کافی اور شافی نہ ہو، اور وہ ایک پیالہ دودھ 100 لوگوں نے نوش فرما لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دودھ ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، میری جان قربان ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دودھ پیالہ 100 لوگوں کے لیے کافی اور شافی ہو گیا۔ کیوں ہم جان قربان نہ کریں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کیوں ہم ان کی پیروی اور اتباع نہ کریں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت بھی دیکھیے، پہلے تمام لوگوں کو پلایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جھوٹا بھی پیا۔ اور آج ہم لوگ دوسروں کے جھوٹا پینے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات پر یقین رکھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت اور ایک ایک اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ترغیب دی ہے، جن سنتوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے، ہمیں دل و جان سے ان کو کرنا چاہیے، تب جا کر کے اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو یقیناً یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ نے اس میں جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ نے اس میں جانے، اور آپ نے سیکھا کہ ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرنی ہے، صحابہ کو کیسی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کا کیسا یقین تھا۔ ہمیں بھی ایسی محبت اور ایسا یقین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں بنانے کی ضرورت ہے۔ دوستو بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔